السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہر پل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ آج کے اس دور کے اندر بڑا ہی یہ کہہ لیں کہ خواتین کے لیے، مردوں کے لیے اور خاص طور پہ خواتین کے لیے یہ ایک کہہ لیں کہ بہت ہی حساس موضوع بھی ہے، اور لوگ اس مرض میں مبتلا بھی ہیں اور مختلف قسم کے ہیلے بھی کرتے رہتے ہیں، خود سے بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں استعمال کرتی رہتی ہیں بچاری خواتین۔ کئی افراد ایسے جو ہے جو مرد حضرات ہیں وہ ایسے کئی ٹوٹکے استعمال کرتے رہتے ہیں لیکن پراپر طریقے سے اس میں فائدہ نہیں ہوتا۔ موضوع آج کا جو ہمارا ہے وہ ہے موٹاپا۔ موٹاپا کے اندر کون سی ایسی غذاؤں کا استعمال کیا جائے تاکہ یہ ہمارا بغیر ادویات کے ہمارا موٹاپا کنٹرول ہو جائے اور ہمارا جسم مزید نہ بڑھے۔ یعنی جو خواتین ڈائٹ کر رہی ہوتی ہیں، بالکل کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں کہ ہمارا ویٹ نہ بڑھے، تو ان کو میں ایسی آج غذاؤں کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ان کے جسم کے اندر کوئی کمزوری بھی نہیں آئے گی، انشاءاللہ وہ غذا بھی اپنی پراپر طریقے سے کھاتی رہیں گی لیکن جسم بھی نہیں بڑھے گا۔ تو اس کے علاوہ ایک ریکویسٹ آپ سے مطلوب ہے کہ ہماری ویڈیوز کو باقاعدہ آپ لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ لائک اور شیئر کرنے سے آپ کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ آپ کو کیا فائدہ اور مجھے اس میں جو مین فائدہ کیا ہے کہ اگر کوئی دکھ اور تکلیف یا بیماری کے اندر کوئی بندہ مبتلا ہے، کوئی ہماری خاتون بہن مبتلا ہے، کوئی ہمارا مرد بھائی بیمار ہے، یا کوئی ایسا کوئی بڑے بوڑھے ہمارے گھروں کے اندر خواتین جو ہے یا بوڑھے جو ہے ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے، تو اگر وہ ہماری اس جو ہم اس میں باقاعدہ اس میں تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، اگر وہ ہماری اس مشورے کے اوپر عمل کر لیتے ہیں اور اگر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ آپ کے لیے بھی باعث نجات ہے اور میرے لیے بھی باعث نجات ہے۔ لیکن دل سے نکلی ہوئی دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور جو دکھ اور تکلیف میں بندہ مبتلا ہوتا ہے تو اس کی دعا تو بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں۔ ہماری ویڈیوز کے اندر کوئی ایسی غلط قسم کی باتیں تو ہوتی نہیں ہیں، یہ نیچرل ادویات کے حوالے سے یا مختلف امراض کی جو اس کے اندر جو ایسی معاملات پائے جاتے ہیں جن کے اندر لوگوں میں آگاہی نہیں ہوتی، یعنی آگاہی بام پہنچانا ہمارا اپنا بھی مقصود ہے۔ تو اس میں ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں نے اس کا موضوع آپ کے سامنے گوشت گزار کیا ہے کہ موٹاپے کے اندر کون سی ایسی غذاؤں کا استعمال کیا جائے جو کہ ہمارے موٹاپے کو بھی کنٹرول کرے، ہمارے جسم کے اندر ویکنس بھی نہ آئے، ہمارا جسم اپنی اسی کیفیت میں برقرار رہے۔ تو اس میں سب سے بنیادی چیز جو میں عمومی طور پہ اپنے جو دواخانہ پہ میرے جو مریض آتے ہیں ان کو بھی میں یہی مشورہ دیتا ہوں اور ان پہ بلکہ عمل بھی کرواتا ہوں کہ یار آپ صرف گندم کی روٹی جو ہے نا اس کو ختم کریں، لیکن اگر آپ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایسا کریں، آپ گندم کا ایک پاؤ لیں، یعنی یہ میں ایک ریشو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ گندم کا ایک پاؤ لے لیں یا گندم کے آٹے کا ایک پاؤ لے لیں، چنے کا آٹا جو ہے اس کا ایک پاؤ لے لیں، جو جو یہ مارکیٹ سے اس کا آٹا باقاعدہ مل جاتا ہے، جو کا آٹا جو وہ بھی ایک پاؤ لیں۔ اس کے ساتھ آپ نے باجرے کا آٹا جو ہے یہ بھی ایک پاؤ کی مقدار لینا ہے، یعنی ٹوٹل 4 آٹے آپ نے کیا کرنے ہیں، ان کو مکس کر لینا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان کو خواتین جیسے کہ گھروں میں روٹی وغیرہ بناتی ہیں تو ان کو باقاعدہ اسی ترتیب کے ساتھ یہ آٹا گوندنے کے بعد جس طرح آپ گندم کے آٹے کی روٹی بناتی ہیں اسی طرح بے عینی ہی آپ نے اس کو گوندنا ہے۔ گوندنے کے بعد اپنی روٹی جو ہے وہ آپ نے جتنی مطلوب آپ کو روٹی ہے تو یہ ایک روٹی کی مقدار آپ صبح دوپہر شام آپ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو یقیناً آپ نوٹ کریں گے کہ آپ اگر آپ نے جس دن سے یہ جو 4 آٹے جو میں نے بتائے ہیں اس دن اپنا ویٹ نوٹ کر لیں، اور پھر یہ جو چاروں آٹوں والا جو روٹی ہے یہ اپنی پکانا شروع کر دیں اور اس کو باقاعدہ کھانا شروع کر دیں، اور 1 مہینے کے بعد اپنا ویٹ کر لیں۔ آپ کا ویٹ جو ہے وہ انشاءاللہ بلکہ لوز ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ کے جسم کے اندر کوئی کمزوری بھی نہیں فیل ہوئی ہوگی، یعنی یہ اس ٹائپ کی میں نے یہ چیزیں آپ کے سامنے آج گوشت گزار کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے ایک بنیادی بات جو ہے
جو خواتین ایسی ہماری مائیں بہنیں جو ہیں کافی موٹی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جو گھٹنے ہیں وہ درد کرنا شروع کر دیتے ہیں، کولے جو ہیں یہ درد کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض دفعہ خواتین کی اندرونی مسائل جو ہے وہ پیدا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ رحم کے اندر چربی بن جاتی ہے، جگر کے اوپر چربی چڑھ جاتی ہے۔ تو جب رحم کے اندر چربی بن جاتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے نقصان، کہ اولاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اندر چربی کی تہیں بن جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے خواتین جو ہے نا یہ اس جو میں نے آٹا بتایا اس کو لازمی طور پہ اپنی غذا کا حصہ بنائیں، اور انشاءاللہ یہ آپ کے جسم کو طاقت بھی باہم پہنچائے گا اور آپ کی کمزوری کو بھی دور کرے گا اور آپ کے جسم کو بڑھنے بھی نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ جو خواتین یا مرد حضرات ایسے جو موٹے ہیں، وہ یہ جو بھنے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں، آپ صبح کا ناشتہ روٹی کو چھوڑ دیں، آپ صبح کا ناشتہ کیا کریں کہ 50 گرام کی مقدار میں آپ نے بھنے ہوئے چنے لینے ہیں، لیکن چنے آپ نے چھلکے والے لینے ہیں، صاف بالکل جو کلیئر ہوتے ہیں وہ نہیں لینے، آپ نے چھلکے والے چنے جو مارکیٹ میں مل جاتے ہیں بھنے ہوئے چنے لیں آپ، ایک 50 گرام یا سٹان کی مقدار میں آپ نے وہ لے کے صبح ناشتہ آپ اسی کے ساتھ کریں، اوپر سے ایک چائے کا آپ ایک کپ پی لیں یا دودھ کی ایک پیالی پی لیں، تو یہ آپ کے جسم کے اندر سے جتنے ایسے فیٹس تھے یہ ان کو تحلیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آپ کے جسم کو طاقت بھی باہم پہنچاتا ہے، خواتین مرد دونوں میں جسمانی طور پہ یہ کیفیت باہم پہنچائے گا۔ اس کے علاوہ دوپہر کے ٹائم میں آپ کیا کریں کہ آپ سلاد کا استعمال کریں، سلاد کے اندر جیسے کہ ابھی یہ سردیوں کا موسم آنے والا ہے تو اس میں آپ نے گاجر، مولی، کھیرے، شلجم، چکندر، یعنی یہ 4-5 چیزیں جو ہیں یہ آپ نے بدل بدل کے بھی آپ کھا سکتے ہیں یعنی یہ بدل بدل کے بھی آپ کھا سکتے ہیں، اکٹھی ڈش بھی بنا سکتے ہیں۔ فرض کریں اگر آپ آپ کا موڈ جو ہے صرف مولی کھانے پہ ہے تو آپ مولی جو ہے وہ حسب برداشت ایک کاٹ لیں، 1.5 کاٹ لیں، اس کو کھانے کے بعد لیکن گڑ کا استعمال لازمی کریں، اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں، جو مولی کے جو اندرونی نرم پتے ہیں وہ بھی ساتھ آپ لازمی استعمال کریں۔ اگلے دن آپ چکندر کاٹ کے کھا لیں، اس سے اگلے دن آپ شلجم کاٹ کے کھا لیں، کس دن گاجریں کھا لیں، یعنی ان کو علیحدہ علیحدہ بھی کھایا جا سکتا ہے، اکٹھی ڈش بنا کے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ 2-3 چیزوں کو بھی شامل کر کے آپ یہ دوپہر کا بالکل کھانا بند کریں، دوپہر کے ٹائم میں صرف آپ نے یہ سلاد کھانی ہے، رات کا کھانا بھی آپ نے مغرب کے وقت جو ہے آپ نے کھانا آپ نے کھا لینا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ آپ رات کو 10 بجے جا کے کھانا کھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد لازم تو جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ بستر کے اوپر آرام کرے، جس کی وجہ سے بھی یہ پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جسم پر چربی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو خاص طور پہ کھانا جو ہے رات کے کھانا جو ہے مغرب اور عشاء کے درمیان میں لازمی کھائیں، اور کم از کم آدھا پونا گھنٹہ آپ واک لازمی کریں۔ اور رات کو بھی جو چیز میں ایک اور بتانے لگا ہوں کہ رات کو جتنے یہ فیٹس والی، چربی والی، جو ایسی جتنی بھی غذائیں وہ رات کے اوقات میں کبھی بھی نہ کھائیں، بلکہ کبھی آپ جو کہ دلیا بنا لیں وہ کھائیں، کسٹرڈ بنا لیں وہ کھائیں، گندم اور جو کا دلیا اس کو مکس کر کے آپ بنا لیں، اس کا دلیا بنا کھا لیں آپ، یا باجرے کا دلیا بنایا جا سکتا ہے، یعنی تلبینہ ایک مارکیٹ میں ملتا ہے، وہ تلبینہ یا آپ خود بھی تیار کر سکتے ہیں، اتنے وہ 5-6 چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، وہ آپ گرائنڈر کے اندر، گھروں میں منتخب چھوٹے گرائنڈر موجود ہوتے ہیں، تو آپ وہ چند چیزیں اس میں شامل کر کے آپ وہ خود بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں، اور 1 پاؤ 1.5 پاؤ دودھ کے اندر وہ آپ نے 2 چمچ ڈال کے اس کو اچھی طرح پکا لیں، آپ کو وہ تلبینہ تیار ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی جس ترتیب سے میں نے بتایا ہے اس ترتیب سے اگر 1 مہینہ وہ غذا کھا جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کا ویٹ بھی لوز ہوگا، دوسرے نمبر پہ جسم میں کمزوری بھی نہیں ہوگی، اور جتنی ایسی چربیلے مادے جسم کے اندر ہیں وہ بھی انشاءاللہ خارج ہوگی۔ اس کے علاوہ سختی کے ساتھ میں ایک اور تلقین آپ کو کروں گا کہ جتنی بھی فیٹس والی چیزیں، جتنی بھی یہ گھی سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں، جتنی بھی چربی سے بنی ہوئی چیزیں، اس کے علاوہ جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں، جس طرح کے بازار کے اندر لوگ چٹپٹے کھانے کھاتے ہیں، ان تمام سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ سادہ غذا کھائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور بلکہ جو میرے یہ ویڈیو سنیں گے انشاءاللہ سب کو فائدہ ہم پہنچے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔